میں کوئی بھی اچھا کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے نظر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں وہ کام نہیں کر پاتا۔ اگر آپ نظروں کے سامنے ہیں تو پھر تو نظر لگے گی، کیونکہ ہر کوئی دیکھنے والا آپ کا چاہنے والا نہیں ہوتا۔ نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ اب میں نے گاڑی لی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے شوق ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے میں نے گاڑی لی ہے، اور کیونکہ سورس بھی ہے سوشل میڈیا، تو میں اس کی پکچر لگاتا ہوں، تو یہ اس میں برائی کیا ہے؟ گاڑی کس لیے تھی؟ آپ کے اپنے استعمال کے لیے تھی، یا آپ کی اپنی آسائش کے لیے تھی، یا کسی کو دکھانے کے لیے تھی؟ کیا اپنے چاہنے والوں کی نظر زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے یا آپ کے حاسدین کی نظر وہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے؟ نظر دو طرح کی ہے، ایک بری نظر ہے اور اچھی نظر ہے۔ تو کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ میں کوئی بھی اچھا کام کرنے لگتا ہوں تو مجھے نظر لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں وہ کام نہیں کر پاتا۔ یہ وہ کوسچنز ہیں جو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یا آپ کی سوشل گیدرنگ کے اندر ہر دوسرے بندے کے منہ کے اوپر یہی بات ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید ذہین شاہ البرہانی، جو کہ البرہانیہ پاکستان کے ریپرزنٹیٹیو ہیں راولپنڈی کے مرکز کے اندر۔ اور جی ذہین بھائی، سب سے پہلے ویلکم کرتا ہوں آپ کو۔ اور جو میرا پہلا کوسچن ہے وہ نظر کے حوالے سے ہی ہے، نظر بد بیسیکلی۔ اور جو میرا کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا نظر لگنے کے لیے نظر میں ہونا ضروری ہے یا چھپی ہوئی چیز کو بھی نظر لگ جاتی ہے؟ یہ تو بالکل صاف بات ہے کہ اگر آپ نظروں کے سامنے ہیں تو پھر تو نظر لگے گی، کیونکہ ہر کوئی دیکھنے والا آپ کا چاہنے والا نہیں ہوتا۔ ظاہر بے شک وہ کر رہا ہو، ہم چاہتے ہیں، بے شک اس نے آپ کو فیس بک پر لائک کیا ہو، لیکن اس نے لائک کے پیچھے کیا ہے وہ اس کو آپ نہیں جان سکتے۔ تو حسد اور اس طرح کے جذبات رکھنے والے لوگ جب دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے اسلام نے کہا ہے کہ جب بھی آپ کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں، چاہے آپ چاہنے والے کیوں نہیں، آپ ماشاءاللہ بول دیں، تاکہ وہ جو آپ کی نظر کی وجہ سے، حالانکہ آپ چاہنے والے تھے، آپ نے اس کی تعریف کے لیے کچھ کلمے کہے، تو اسلام کہتا ہے کہ ساتھ ماشاءاللہ بھی بول دیں، اس کے لیے لا حول ولا بھی پڑھ دیں، تاکہ اس پر آپ کی نظر کی کوئی اثرات نہ ہو۔ وگرنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں پراپر ایک قبیلہ تھا جس کو بلا کر لاتے تھے وہ لوگ، اور وہ لوگ نظر لگاتے تھے، اور ان کا طریقہ کار تھا، جو اچھا اونٹ ہوتا تھا نا، اس کو نظر لگاتے تھے، وہ گر جاتا تھا، تو پھر وہ خرید لیتے تھے سستے میں۔ تو اس طریقے سے جانوروں کو مارا جاتا تھا، لوگوں کو تباہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ جو نظر لگنا پہلی بات ہے برحق ہے، اور دوسری چیز ہے اس کے لیے واقعی نظروں میں آنا بھی ضروری ہے۔ ہاں ایک چیز آپ کو بتا دوں، آپ نے سٹارٹنگ میں بولی کہ بندہ کہتا ہے جی مجھے نظر لگ جاتی ہے اور میں کچھ کر نہیں پاتا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں نظر نہیں لگتی لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں کر رہے، اسی وجہ سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ایسے لوگوں کو آپ نے نہیں شمار کرنا کہ انہیں نظر لگ رہی ہے، یہ ان کے دل کا خیال ہے، لیکن نظر لگنا بالکل برحق ہے۔ اچھا شاہ صاحب، دیکھیں مادیت کے دور میں اب میں نے گاڑی لی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے شوق ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے میں نے گاڑی لی ہے، اور کیونکہ سورس بھی ہے سوشل میڈیا، تو میں اس کی پکچر لگاتا ہوں، تو یہ اس میں برائی کیا ہے؟ بالکل، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے گاڑی لی ہے، اب گاڑی کی پکچر، گاڑی کس لیے تھی؟ آپ کے اپنے استعمال کے لیے تھی، یا آپ کی اپنی آسائش کے لیے تھی، یا کسی کو دکھانے کے لیے تھی؟ تو اگر تو دکھانے کے لیے تھی پھر تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کیپشن بھی دیں گے، آپ ساتھ میں ہیش بھی کریں گے، اور ہیش ٹیگز کریں گے لوگوں کو ساتھ میں، تاکہ لائکس آئیں، اور ساتھ میں فیلنگ گڈ ود مائی نیو کار، اور یہ سارے معاملات بھی ہوں گے۔ اب ہوگا کیا کہ آپ ہزاروں لوگوں کی نظروں کے سامنے آ گئے، اور جتنے آپ کو پسند کرنے والے دیکھنے والے ہیں ان میں سے اکثر حاسدین ہوتے ہیں، یہ سچ ہے۔ اور جب بھی کوئی شخص کسی دوڑ میں آگے نکلتا ہے تو باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کے اندر یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو مطلب اس طرح کی شیخیاں بگاڑنا، یعنی کہ فخریہ اور دکھاوا کرنے والا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آپ کو لوگوں کی نظریں لگتی ہیں نا، تو نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ قبرستان کئی ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو شاید بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں اپنے دور میں، لیکن ان کو لوگوں کی نظروں نے کھا لیا۔ تو بری نظر سے بچنے کے لیے ان حرکات سے بچنا بھی ضروری ہے اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکتوں پہ قابو اگر پایا جائے تو نظر بد سے بندہ بچ سکتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ نظر کا لگنا یہ آپ کے حاسدین گروپ کی نظر زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے یا آپ کے اپنے چاہنے والے جو لوگ ہیں جن کو محبت ہو آپ کے ساتھ؟ کیونکہ نارملی اگر یہ دیکھا جائے تو بچوں کو اکثر کہتے ہیں والدین کی نظر لگ جاتی، یہ اکثر سننے میں آیا کہ آج میرا بیٹا یا میری بیٹی بہت اچھے لگ رہے تھے پارٹی کے اندر، تو جی اس کو میری نظر لگ گئی، گر گئی ہے یا گر گیا ہے بچہ، گر گیا، اس کو چوٹ آ گئی ہے۔ تو اس کے اندر کیا اس کا جو ہے عمل دخل کے کیا اپنے چاہنے والوں کی نظر زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے یا آپ کے حاسدین کی نظر وہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے؟ نظر جو ہے وہ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کی نظر بہت زیادہ ہی لگتی ہے،
اب اس کا ضروری نہیں ہے وہ کسی سے محبت بھی کرے گا تو اس کو دیکھے گا تو اس کو نظر لگ جائے گی. اب یہ مین ٹو مین ہے, آئی ڈونٹ نو کہ اس میں اس کے بیک پر کیا ہے, لیکن اسلام نے اس لیے یہ نہیں کہا کہ آپ کا چاہنے والا جس کو آپ دل سے چاہتے ہیں اس کے لیے آپ بے شک ماشاءاللہ نہ بولو. تو جب بھی آپ اس کے لیے کوئی تعریفی کلمات بولیں تو لا حول ولا اور ماشاءاللہ کہنا, تاکہ وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں, یہاں تک کہ ایک صحابی رسول ہیں وہ حضور کے پاس آئے اور وہ شدید بیمار تھے, ٹھیک ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ان کو تو نظر لگی ہے, تو پتہ چلا کہ یہ نا باہر نہا رہے تھے, اور باہر نہا رہے تھے تو ان کا جو جسم تھا نا وہ بڑا خوبصورت بنا ہوا تھا, تو اچھی سے تھی, تو کوئی گزر رہے تھے, ان کے بھائی تھے, صحابی رسول تھے وہ بھی, انہوں نے دیکھا اور انہوں نے ان کو دل میں بڑا اچھا جانا. اب لوگوں کے سامنے تھے تو نظر لگ گئی اور بہت بری حالت ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, تو مجھے وہ صحیح ورڈنگ نہیں یاد, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اپنے بھائیوں کو قتل کرتے ہو, اس طرح کے الفاظ فرمائے. پھر آپ نے ان صحابی کو بلایا اور ان سے وضو کروایا, جو وضو کا بچا پانی تھا یا غسل کروایا اس کا بچا پانی تھا وہ انہوں نے اس پر ڈالا, جس سے وہ ٹھیک ہوا. یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ٹھیک کرنے کی ایک تدبیر بھی فرمائی. تو اس طریقے سے نظر لگ جایا کرتی ہے, اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ وہ پردے میں رہیں, پوشیدہ رہیں, سامنے نہیں آئیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر کوئی منہ نکال کر سامنے آ گیا, اپنی ہر نعمت کو شو کر رہا ہے, اور بجائے اس کے ہمارے یہاں پر تو ہمیں تو بزرگ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر کھانا پک رہا ہے تو اس کی خوشبو اتنی دور تک نہ پھیلاؤ کہ چوتھے گھر میں ایک غریب سویا جس کو رات کو کھانا میسر نہیں آیا تو اس کو تکلیف ہو. اور یہاں تک تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہم اپنی ہر نعمت جب دیکھتے ہیں تو دنیا میں ہر کیٹیگری کے لوگ موجود ہیں, اور جب دیکھتے ہیں تو ان کی نظر لگنا اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, نظر دو طرح کی ہے, ایک بری نظر ہے اور اچھی نظر بھی ہے. جیسے اگر کسی آدمی کی بری نظر لگ سکتی ہے تو اگر آپ اللہ والوں کے قریب رہیں گے, ان کے سامنے رہیں گے, تو ان کی اچھی نظر آپ کو لگے گی تو آپ کے باغ بھی کھل جائیں گے, اور آپ کا وہ کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, تو وہ آپ کی بری تقدیر کو بھی اچھا بنا دیتی ہیں. تو اچھوں کے پاس رہیں تاکہ اچھی نظر لگے, نہ کہ آپ اس طرح کا دکھاوا کر کے ہر بندے کی نظر اپنی جانب کر لیں گے, آپ کو بری نظر لگ جائے. اچھا, یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے کہ ابھی تک ہم جو چیزیں ڈسکس کر رہے تھے وہ یہی تھی کہ بری نظر سے ریلیونٹ چیزیں تھیں, لیکن آپ نے یہ بات کی کہ اچھی نظر بھی لگتی ہے. ڈیفینیٹلی اگر بری لگ سکتی ہے تو اچھی بھی لگ سکتی ہے. تو اچھی نظر لگوانے کے لیے وہ کون سے عمل ہیں جو ہم کریں تو اچھی نظر لگے؟ سب سے بنیادی چیز, اچھی نظر لگوانے کے لیے صحبت صالحین میں جائیں, اولیاء اللہ کے, اللہ والوں کے پاس جائیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے, ان سے ملاقات کریں اور ان کے احکامات کی تعمیل کریں. کیونکہ اللہ والے آپ کو اللہ کا ذکر دیں گے اور اللہ کے قرب کا رستہ بتائیں گے. جب وہ آپ کو بتائیں گے آپ ان کے تابع ہوں گے تو جو ان کی نظر ہے نا وہ آپ کو سنوار دے گی. سید امام فخر الدین رضی اللہ عنہ کا یہ کلام ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو اہل اللہ ہیں وہ اللہ کے قرب کی سیڑھیاں چڑھتے جاتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں وَالسِّرُّ نَظْرَتِي, اور ان کا جو چڑھنا ہے نا اس کے اندر راز جو ہے وہ میری نظر کا ہے. یعنی کہ آپ نے یہ بتایا ہے کہ میرا جو مرید ہے جب وہ اللہ کے قرب کی سیڑھیاں چڑھتا ہے, جو اس کو بتائے ہوئے راز ہیں وہ پڑھتا جاتا ہے, تو جو اس کے چڑھنے میں جو راز ہے نا وہ میری نظر کا ہے. تو اولیاء کی نظر جو ہے وہ آپ کے قلب کو بدل دیتی ہے اور آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے. تو اس لیے کہتے ہیں نا کسی اچھے کے پاس جا کر اپنے بچے کو نظر لگوائیں تاکہ وہ نظر جو ہے وہ آپ کے بچے کو بدل کر اللہ والا کر دے. بے شک. اچھا شاہ صاحب, دونوں پہلو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں, بری نظر کے بھی اور اچھی نظر کے بھی. ایک ایسا مائنڈ سیٹ بھی پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ نظر لگنا اور اچھی نظر بری نظر لگنے کا کوئی بیسیکلی وجود ہی نہیں ہے. تو ایسے بیسیکلی یہ حقیقت کے قریب تر ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, یہ بس یا میڈیکل ایشوز ہو سکتے ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, یا آپ کو دوسرے پرابلمز ہو سکتے ہیں. یہ کوئی ایسا ویسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ کہ جی یا گر گیا ہے تو وہ اپنے عمل کی وجہ سے گر گیا, بچہ گرا ہے تو کوئی غلطی کی ہے تو گر گیا, ٹھیک ہے. اگر آپ کی صحت خراب ہو گئی ہے اور کیا نام ہے, یہ ظاہر سی بات ہے کوئی میڈیکل ایشو ہو سکتا ہے, جبکہ آپ اکثر ڈائگنوزز کروائیں تو وہ ڈائگنوز بھی نہیں ہوتی چیز. تو اس معاملے پہ آ کے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ظاہری سی بات ہے لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ اس کو سم ٹائم ڈاکٹر بھی کہہ دیتے ہیں اس کو کسی اللہ والے کے پاس لے جائے. لیکن ایسے لوگوں کا کیا جو یہ کہتے ہیں کہ نظر لگتی نہیں, ایسا کوئی وجود ہی نہیں ہے دنیا میں؟ نہیں, اس کو رد کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی نا. یا تو وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے, کیونکہ اس نظر کا ثبوت ہمیں اپنی جانب سے تو نہیں ہے نا, یہ تو ہمیں قرآن اور حدیث سے جو صحیح نالج ہے وہاں سے ہمیں مل چکا ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے اور انسان بیمار بھی پڑ سکتا ہے. اب وہ ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی جسمانی عارضہ ہی بنے گا نا, تو جسمانی عارضے کا علاج جو ہے وہ میڈیکل میں موجود ہے. ایک آدمی کو نظر سے بخار لگ گیا تو کچھ میڈیسن کھائے گا, کچھ دنوں میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, دم سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے, تو نظر والا معاملہ اس کا ٹھیک ہو سکتا ہے. اور جسمانی جو عارضہ لاحق ہوا اس کی دوائی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ معاملہ اس طرح جو ہے نا
اوپوز کرنے والا ہے نہیں, لہذا اس کو کوئی رد کرنے کی وجہ بنتی نہیں ہے جب قرآن و حدیث میں آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ سب سے زیادہ, میں نے جو اپنا ایک پرسنل آپ کو ایکسپیرینس بتا رہا ہوں, جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نظر نہیں لگتی ہے, ایسا معاملہ نہیں ہوتا, اور جب ایسی چیز بنتی ہے تو سب سے پہلے وہ لوگ ہی پہنچے ہوتے ہیں دم کروانے کے لیے. یہ میں ایک معاشرتی ایک آپ کو نا سچائی بتا رہا ہوں, پہنچے ہوتے ہیں. اور یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لیں یونیورسل ٹروتھ ٹائپ بن گیا, مطلب یہ ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دم کروانے کے بعد بے شمار لوگوں کو فرق پڑتا ہے, اور اس پر بہت بے سارے لوگ گواہ بھی ہیں. تو نظر کا لگنا, پھر اس کے بعد اس کا علاج کرنا, یہ دونوں چیزیں ہمیں حدیث سے مل جاتی ہیں, لہذا اس کے انکار کرنے کی کوئی صورت بنتی نہیں. اچھا شاہ صاحب, آپ نے یہ دم کی بات کی ہے, تو ایک طبقہ پاکستان میں ایسا بھی پایا جاتا ہے جو صرف دم اور درود کی طرف ہی بھاگ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ جو ظاہری اسباب بنتے ہیں اس کی طرف نہیں جاتا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مشائخ کی طرف سے یا ہمارے دین میں کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں ظاہری طور پہ ایک ایس او پیز ہوتے ہیں, وہ ایس او پیز کون سے ہیں جس کو ہمیں بیسیکلی میڈیکلی بھی دیکھنا چاہیے, روحانی طور پہ بھی دیکھنا چاہیے, اور ایک ایسا سلسلہ جو ایک بندے کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی بھی چیز کا ڈائگنوزز اگر چاہیے تو ہمیں یہ اسٹیپ لینے چاہیے؟ دیکھیں, کوئی بھی بیماری یا کوئی عارضہ لاحق ہوتا ہے نا, اس کے دو طریقے ہیں اس کو, اور دونوں کرنے چاہیے. ایک یہ ہے کہ آپ اس کے معاملے میں ظاہر شریعت یہ ہے کہ ظاہر میں جو اس کا حل بن پڑے وہ کریں, اور وہ یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, حکیم کے پاس چلے جائیں, معالج کے پاس جائیں, اور اس کے پراپر علاج کروائیں, ٹیسٹ کروائیں, سارا کچھ کروائیں. ساتھ میں آپ نے اپنے رب سے دعا بھی کرنی ہے, یعنی روحانی معاملہ بھی کرنا ہے, دونوں چیزیں کرنی ہیں. اب کیونکہ اللہ شفا دیتا ہے اور ڈاکٹر وسیلہ بنتا ہے, اب ڈاکٹر کی دوائی آپ اس لیے کھا رہے ہیں کہ یہ وسیلہ بنے گا, آپ کا ایمان تو رب پر ہے. تو اس کا دوسرا جو رستہ ہے نا, دم کرانے کے حوالے سے احادیث کی بک کے اندر پراپر پورا باب ہے, باب الرقیہ نام ہوتا ہے اس کا, اور اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں, بہت سارے, اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا غالباً واقعہ. وہ ایک جگہ جا رہے تھے تو ایک قبیلے والے تھے, ان سے انہوں نے پانی مانگا تو ان لوگوں نے نہیں دیا. بعد میں وہ ایک دو صحابی تھے, آپ وہ علیحدہ بیٹھ گئے, تو انہی قبیلے والوں میں سے ایک بندہ آیا, کہنے لگا ہمارے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا. تو آپ نے فرمایا آپ لوگوں نے ہمیں پانی نہیں دیا تھا اور اب آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس کوئی حل ہے تو وہ کر دیجئے. تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس شرط پر کہا کہ ہم جائیں گے کہ آپ جو ہے نا ہمیں اپنی بکریاں دیں گے. تو وہ مان گئے. تو آپ نے جا کر ان کو دم کیا, اور دم میں کیا پڑھا, فاتحہ شریف پڑھی, ٹھیک ہے, پھونک دیا, آپ قرآن ہے, اور وہ ساری بکریاں لے کر رسول اللہ کے پاس آیا, کر عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ کیا. تو آپ نے پھر پوچھا بھی تھا کیا پڑھا تھا, عرض کی یا رسول اللہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دی, بندہ ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. تو آپ نے پھر یہ پیغام بھیجا تھا کہ بکریوں میں سے میرا حصہ بھیج دینا, یعنی آپ نے اجازت دے دی ہے. پھر آپ خوش طبی فرماتے تھے, کرم فرماتے تھے صحابہ پر. تو بہرحال جو دم والا معاملہ ہے وہ بھی موجود ہے, اور یقین مانیں جو ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اذن ہوتا ہے اور جو دم کرتے ہیں اس سے واقعی بڑے سارے لا علاج امراض سے بھی شفا ہو جاتی ہے. تو دونوں رستے موجود ہیں, لیکن ریلائے کرنا کسی ایک پر یہ اچھا نہیں ہے. ہمارا اس وقت میڈیکل سائنس کا دور ہے اور اس میں بے شمار بیماریوں کا علاج موجود ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنے اس جانب جائیں, تمام پراپرلی علاج کروائیں, اور اس کے ساتھ اگر آپ کوئی, کیونکہ یہ جو دم والا معاملہ ہے نا, اس میں آج کل اتنی مشکلات ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ کو صحیح غلط کی پہچان نہیں ہو سکتی. وہ جس طرح ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی, عملیات والے کسی کے پاس چلے گئے یا کوئی ایسے بندے کے ہتھے چڑھ گئے تو بہت برا ہوگا. اس لیے بہتر ہے اگر تو آپ کسی ایسے اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہیں جو آپ کے شیخ ہیں اور آپ کو اللہ کی جانب رہنمائی کر رہے ہیں, تو ان سے پوچھ لیں کہ حضور مجھے کیا کرنا چاہیے. وہی آپ کو کوئی اللہ کا ذکر بتائیں گے, کوئی دم بتائیں گے, جس سے آپ کا معاملہ حل ہوگا. باقی فرسٹ کیا ہے, جو آپ کو پہلی جو دو باتیں آپ کو بتائیں, دم برحق ہے, شفا ہوتی ہے اگر اللہ والے مل جائیں. دوسری چیز, سب سے پہلے میڈیکل سائنس کی طرف جائیں, اور پھر اگر آپ کو ملتا ہے کوئی تو اس سے بھی دم کروائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم ذہن بھائی. اور آج کی پوڈ کاسٹ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.